بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موج زن تھی، دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برانگیختہ کرنے میں کوتاہی نہیں کی، تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے ابو سفیان کو غیرتیں دلائیں۔ چنانچہ ابو سفیان جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مشکال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلہ کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری و فراہمی میں لگا دیا گیا۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ ہو کیے گئے، انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا، چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہامہ قریش کے شریک ہو گئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز خواہ مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئی۔ غرض پورا سامان مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی۔ غرض 3,000 جنگجو اور بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول سرداران قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلے کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ شعراء بھی ساتھ تھے، وہ اپنے اشعار سنا کر راستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی اور جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ شرفائے قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ سپہ سالار تھی۔ جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا، جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا۔ اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا، کیونکہ وحشی حربہ چھوٹا نیزہ چلانا خوب جانتا تھا، یعنی حربہ کو پھینک کر مارتا تھا، جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے کہا کہ اگر تو نے میرے باپ کے قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل تھی۔ عورتیں اور شاگرد پیشہ لوگ ان 3,000 کے سوا ہوں گے۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام کو بلا کر مجلس مشورت منعقد کی۔ عبداللہ بن ابی منافق جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا اس مجلس میں موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکہ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ میں ڈال دیا ہے۔ ذرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس میں اس رائے کے پیش کرنے میں کوئی اپنی خاص مصلحت مد نظر رکھی ہو، مگر صحابہ میں اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ ہم کو مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر مدافعت کریں، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ 14 شوال جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے ذرہ پہن کر مسلح ہو کر باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی رائے کی ہم نے مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت میں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر پسند فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسا ہی کیجیے، ہم کو کوئی عذر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے اور مجلس مشاورت کے نتیجے کو اس لیے پامال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی دلداری بھی مد نظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے اور اپنی بہادریوں کے جوہر دکھلانے کے لیے بے تاب تھے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ایک صحابی ابن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کا انتظام درست رکھیں۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی کوئی 2 یا 1.5 میل چلے ہوں گے کہ ان 1000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینے سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا، اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے طرفین سے کوئی آمادگی مقابلہ کی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پشت پشت رکھ کر اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزار کر اگلے دن 15 شوال بروز شبہ 3 ہجری کو میدان کاراز گرم ہوا۔ لڑائی سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرما دیا، اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑو۔ بات یہ تھی کہ اس گھاٹی میں ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں کی عقب سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اس نازک مقام کو فوراً تاڑ لیا تھا، اس لیے دشمن کے اس اچانک حملے کی روک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیر انداز متعین فرما دیے تھے۔ صفوف جنگ آراستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ پر زبیر بن عوام کو اور میسرہ بن منظر بن عمرو کو معمول فرما دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش مقرر پایا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، اور وہ اس تلوار کو لے کر نہایت مسرت کی حالت میں اکڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صفوف جنگ کو آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواروں کے سردار خالد بن ولید، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، کو دے کر میمنہ پر تعینات کیا، اور 100 سوار اکرمہ بن ابو جہل، یہ بھی ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، کو دے کر میسرہ پر مقرر کیا۔ بنی عبد الدار میں قدیم الیام سے قریش کی علم برداری چلی آئی تھی۔ ابو سفیان نے بنی عبد الدار کو جوش دلانے کے لیے کہا کہ تم اگرچہ قدیم سے قریش میں علم برداری پر معمور ہو، لیکن جنگ میں تمہاری علم برداری کی جو نحوست ظاہر ہوئی وہ مجبور کرتی ہے کہ علم برداری کسی دوسرے کو سپرد کر دیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ علم برداری کی نازک خدمات بخوبی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو، ورنہ واپس کر دو۔ بنو عبد الدار نے علم نہیں دیا اور انتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ ان مذکورہ 200 سواروں کے علاوہ لشکر قریش میں 200 قوتل گھوڑے جو وقت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔ مشرکین کے تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ربیع تھا۔ ادھر کم از کم 3000 باساز و سامان جرار لشکر تھا، جو قریش اور دوسرے قبائل کے انتخابی بہادروں اور تجربہ کار جانبازوں پر مشتمل تھا۔ ادھر صرف 700 یا 700 سے بھی کچھ کم آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تھے، جن میں 15 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلہ میں 1/4 سے بھی کم تھے، اور سامان جنگ میں عشیر بھی نہ تھے۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب، جو مدینہ کا باشندہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے آتش حسد میں جل بھن گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کر رہے۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، صحابہ کرام وغیرہ وہ جواں مردانہ شجاعانہ کارہائے نمایاں ظاہر کیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی زد پر آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ نے یہ دیکھ کر کہ عورت ہے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو،
اس طرح ہندہ بنت عتبہ کی جان بچی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوف کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا حربہ پھینک مارا اور وہ نیزہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار نکل گیا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور وحشی نے جان کر ہندہ بنت عتبہ کو حضرت حمزہ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گیا۔ حضرت حنظلہ دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ شداد بن اسود یشی نے پیچھے سے آ کر ان پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت نظر بن انس اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی بڑی چپلش مردانہ دکھائی۔ قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جن میں 8 کو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا۔ ان علمبرداروں میں سے جب ایک قتل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آ کر اٹھا لیتا۔ اسی طرح جب آخری علمبردار سواد قتل ہوا تو پھر کسی کو علم کے اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے صف شکن حملوں اور جمع مردانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پسپا ہونا شروع ہوئے۔ اول تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، پھر پشت پھیر کر فرار ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے اور مسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جو پیچھے دف بجا بجا کر اشعار گا رہی ہیں اور اپنے مردوں کو لڑنے کی ترغیب دلا رہی تھی، دیکھا کہ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں اور بھگوڑوں کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ ہندہ بن عتبہ بھی جو عورتوں کی جرنیل تھی بدحواسی کے ساتھ بھاگی اور اپنا تمام سامان میدان جنگ میں چھوڑ گئی۔ غرض مشرکوں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھاگتے ہوئے ان کے جھنڈے کو دیر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہر چند روکا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعاقب کے شوق نے ان کو کچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر قریش کے دستہ میمنہ کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب تاڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے ہو کر اسی گھاٹی سے نکل کر یکلک مسلمانوں پر حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور چند ہمراہی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن وہ اس دستہ کو روک نہ سکے کیونکہ ان کے ماتحت قریباً تمام تیر انداز پہلے ہی اس مقام سے جا چکے تھے۔ عبداللہ بن جبیر اسی جگہ شہید ہو گئے۔ اس اچانک حملہ نے جو بالکل غیر متوقع طور پر ہوا اور تیر اندازوں کے جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا، مسلمانوں میں کچھ پریشانی سی پیدا کر دی اور کفار کا تعاقب چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل نے دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے، اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر اور سب بھاگتے ہوئے کو روک کر لوٹے اور لشکر کفار نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے یکے بعد دیگرے اور اچانک طور پر ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغہ میں آ گئے اور ان کی جمعیت میں انتشار اور سراسیمگی پیدا ہو گئی۔ میدان جنگ میں یہ صورت ہو گئی کہ جا بجا تھوڑے تھوڑے مسلمان بہت کافروں کے غول میں گھر گئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ ایک کفار کے نرغے میں آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی استادہ تھے۔ کفار کے ایک مشہور شاہ سوار ابن قمیمہ لیشی نے حملہ کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر چونکہ حضرت کے ہم شبیہ تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن قبیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر آواز بلند سے کہا، قد قتلت محمدن۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ حیران اور ششدر رہ گئے۔
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ زندہ و سلامت موجود ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ کی طرف آنا شروع ہوئے، کفار سے لڑتے، ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے حضرت کے قریب پہنچے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز نے کفار کو بھی بتا دیا کہ آپ کس جگہ تشریف فرما ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اسی طرح متوجہ ہو گئے اور وہ مقام جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گیا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی فوج کی ایسی حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ پر وار کیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے میں صرف ہونے لگی۔ ادھر جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو سپر بنا لیا۔ پشت کو سپر بنانے میں یہ مدعا تھا کہ جو تیر آئے وہ ان کے جسم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تو ممکن تھا کہ تیر کو آتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھجک پیدا ہو اور وہ اپنے جسم کو بچائیں اور مبادہ تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ چنانچہ ان کی پشت تیروں سے چھلنی ہو گئی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار آہنی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ حضرت زیاد بن سکن انصاری اپنے 5 ہمراہیوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عمارہ بن زیاد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پروانہ وار شہید ہوئے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نسبیہ بنت قاب تھا، لشکر اسلام کے پیچھے پیچھے لڑائی دیکھنے کی غرض سے گئی تھی۔ جب لڑائی کا رنگ دوپہر کے بعد یکایک تبدیل ہوا تو حضرت کے قریب پہنچ گئی۔ ابن قمیہ نے جب حضرت پر وار کیا تو عمارہ نے تلوار لے کر ابن قمیہ پر پے در پہ کئی وار کیے، مگر چونکہ دوہری ذرہ پہنے ہوئے تھا اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے عمارہ کے تلوار کا ایک ہاتھ مارا تو شانہ کے قریب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوب زور و شور سے ہنگامہ کا راز گرم تھا۔ ایک شقی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ایک گھڑے میں جا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اس حالت میں حضرت نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ کفار کے نرغہ سے نکل کر پہاڑ کی پشت پر لے لیں اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر یعنی لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ حضرت عمر چند ہمراہیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلد بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کے اس بلندی پر آ کر حضرت کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو حضرت کے قتل کا پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا اپنے گھوڑے پر سوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔
اس کو آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے ایک صحابی حارث بن سما کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ کی انی اس کی ہنسلی یعنی گردن کے نیچے کی ہڈی میں لگی۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحفاظی کے ساتھ بھاگا۔ وہ جب حملہ آور ہوا تھا تو یہ شور مچاتا ہوا چلا تھا کہ میں محمد کو ضرور قتل کر کے آؤں گا۔ اس بدحواسی اور سراسیمگی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا، چنانچہ اس زخم کی وجہ سے واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، اور یہی ایک شخص ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں ابو بکر صدیق ہیں؟ اس طرف سے کچھ جواب نہ ملا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اس پر بھی سکوت رہا۔ پھر وہ بولا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قتل ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق کو تاب نہ رہی اور وہ فوراً بولے اے اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہیں اور تو رسوا ہوگا۔ یہ سن کر وہ کچھ فخریہ لہجے میں کہنے لگا حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اس کو جواب دو کہ اللہ برتر و بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کی زبان سے یہ سن کر کہا عذاب ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کے اشارے کے موافق جواب دیا اللہ ہمارا اولا ہے تمہارا اولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر نے حضرت کے ارشاد کے موافق جواب دیا نہیں، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ حضرت نے حکم دیا کہ کہہ دو اچھا ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روانگی کا نظارہ دیکھو، اگر انہوں نے اونٹوں پر کجاوے کسے اور گھوڑے کو تر رکھے کو تو یہ مکہ کو جانا چاہتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں پر کجاوے نہیں کسے تو مدینے پر حملے کا قصد رکھتے ہیں، اگر انہوں نے مدینے پر حملہ کیا تو ہم بھی ان پر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت علی گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر خبر لائے کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو کوتل رکھے ہوئے۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترے، میدان میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ کافروں نے بعض شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے موقع پا کر حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آنکھیں نکال لی تھی، سینہ چاک کر کے جگر کاٹ ڈالا تھا اور اس کو دانتوں سے چبایا مگر نگل نہ سکے۔ زبیر بن عوام کی والدہ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی حقیقی بہن تھی، بھائی کی لاش کو دیکھنے آئی۔ حضرت نے زبیر سے کہا کہ ان کو لاش کے پاس جانے سے روکو۔ انہوں نے منع کیا تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، میں نوحہ کرنے نہیں آئی، میں صبر کروں گی اور دعائے مغفرت مانگوں گی۔ حضرت نے یہ سن کر اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی لاش اور ان کے جگر کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے دیکھے اور صبر کیا، دعائے مغفرت کی اور چلی آئی۔ علم بردار اسلام حضرت مصعب بن عمیر کو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر سر چھپایا اور پاؤں کو گھاس ڈال کر چھپایا۔ تمام شہداء بلا غسل ایک ایک قبر میں 2 دفن کیے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف چلے تو راستہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حمنہ بنت حجش آتی ہوئی ملی۔ ان کو ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھا، پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سن کر وہ بیتاب ہو گئی اور رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ عورت کو شوہر کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ انصار کے قبیلہ کی ایک خاتون کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے تھے۔ وہ حضرت کی شہادت کی افواہ سن کر مدینہ سے چلی۔ راستہ میں کسی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت تو بخیریت ہے؟ پھر ان سے کہا گیا تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیریت سے ہیں؟ پھر ان سے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے یہ سن کر بھی یہی کہا کہ مجھ کو حضرت کی خیریت سناؤ۔
پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے یہ سن کر بھی فرمایا کہ مجھ کو آن حضرت کا حال سناؤ۔ اتنے میں آن حضرت قریب پہنچ گئے۔ ان کو بتلایا گیا کہ آن حضرت تو وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر اس خاتون نے فرمایا جب آپ سلامت ہیں تو پھر تمام مصائب بھی اچھے۔ اس لڑائی میں جو مدینہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہوئی تھی، عہد نامے کے موافق یہود مدینہ کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنا اور کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن ابی کے واپس آنے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے بعد بعض صحابہ نے آن حضرت سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ یہودیوں سے مدد طلب کرنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے مدد مانگنی مناسب نہیں سمجھی۔ چنانچہ یہودی مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے اور اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار دیکھتے رہے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص مخریق نامی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر محمد کی مدد فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شبہ کا دن ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ مخریق نے کہا کہ یہ نبی اور کفار کا مقابلہ ہے، شبہ مانے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے تلوار اٹھائی اور سیدھا میدان جنگ میں پہنچا۔ جاتے ہوئے یہ اعلان کر گیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تعارض نہ کرنا۔ لڑائی میں شریک ہوا اور مقتول ہوا۔ آن حضرت کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہترین یہود تھا۔ ایک شخص حارث بن سفید نامی منافق مسلمانوں کے ہمراہ میدان جنگ تک گیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مجزر بن زیاد اور قیس بن زید 2 مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ چند روز کے بعد مدینہ میں واپس آیا اور گرفتار ہو کر حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ وہ منافقوں کو خوب پہچان سکے اور دوست دشمن میں تمیز کرنے کے موقع ان کو مل گئے۔ مدینہ پہنچ کر اگلے دن یعنی شوال سن 3 ہجری بروز شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ کل لڑائی میں شریک تھے صرف وہی کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ کسی نئے شخص کو یعنی ایسے شخص کو جو ہمراہ چلنے کی اجازت نہ تھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھا۔ صرف ایک شخص جابر بن عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام جو شریک جنگ احد تھے حتیٰ کہ زخمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہو کر 8 میل چل کر مقام حمراء الاسد میں مقام کیا اور 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں مقیم رہے۔ اتفاقاً معبد بنی ابی معبد خزائی جو مکہ کو جا رہا تھا اس طرف سے گزرا۔ مقام روحہ میں پہنچ کر مشرکین نے سوچا کہ اس لڑائی میں ہم کو مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی فتح نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ یہ کہ برابر کا مقابلہ رہا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فتح مند واپس آ رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ مسلمان قیدی کہاں ہیں، پھر پوچھیں گے کہ مال غنیمت کہاں ہے۔ پس جبکہ کوئی قیدی ہمارے پاس نہیں، مال غنیمت بھی نہیں، اور ولید بن عاصی، ابو امیہ بن ابی حذیفہ، شام بن ابی حذیفہ، ابی بن خلف، عبداللہ بن حمید اسدی، طلحہ بن ابو سعید بن ابو طلحہ، مصافہ و جلاس پسران طلحہ، ایسے شخص جو مشہور سرداران قریش میں تھے اور 5-6 دوسرے بہادر قتل کر کر آئے، تو ہم ان کو کون فتح مند خیال کرے گا، جبکہ ہمارے ہاتھ سے صرف حمزہ و مصعب وغیرہ 3-4 قابل تذکرہ آدمی مقتول ہو سکے۔ یہی سوچ کر سب کی رائے بدلی۔ از سر نو پھر مارنے مرنے پر اظہار مستعدی کیا گیا اور ابو سفیان اس تمام لشکر کو لے کر مقام روحہ سے واپسی پر آمادہ ہوا کہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ اسی حالت میں معبد بن ابی معبد مقام روحہ میں پہنچا۔ اس نے ابو سفیان کو خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر تمہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھ کو ان کا لشکر حمراء الاسد میں ملا تھا اور وہ غالباً بہت جلد تم تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لشکر کفار بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر اس کے دم میں دم آیا۔ حضرت کو جب یہ تحقیق ہو گیا کہ کفار بدحواسی سے مکہ کی طرف بھاگ چلے جا رہے ہیں تو آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ذریعے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوا اور مدینہ ان کے حملے سے محفوظ رہا۔ جنگ احد میں تیر اندازوں کی غلطی اور حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنے کے سبب مسلمانوں کو صدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس جنگ کی نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے کفار کو اپنے سامنے سے بھگا دیا اور کفار شکست پا چکے تھے۔ بعد میں وہ پھر حملہ آور ہو سکے، لیکن حضرت اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان نہیں چھوڑا۔
کفار ہی نے جنگ کو آئندہ سال پر ملتوی کیا اور مسلمانوں نے اس التوا کو منظور کر لیا۔ میدان سے اول کفار مکہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں مسلمان وہاں سے مدینہ کی طرف چلے۔ ہمراہ الاسد میں مسلمانوں کی آنے کی خبر سن کر کفار ہی سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ مسلمان کفار مقتولین کی نسبت زیادہ شہید ہوئے، اور یہ میدان جنگ میں معمولی واقعات ہیں۔ اس لڑائی کے بعد ماہ ذی الحجہ تک اس سال کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ اسی سال نصف رمضان المبارک کے قریب حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے۔